ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ستو نامی بھکاری تھا جو اپنی زندگی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی ختم کرنے کے لیے وہ گاؤں کی اونچی پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کی ملاقات راستے میں ہیمنت سے ہوئی۔ ہیمنت بھی اپنی زندگی سے عاجز آ چکا تھا۔ اب دونوں مل کر گاؤں کی اونچی پہاڑی کی طرف چل پڑے، لیکن ایک غار کے پاس ایک بھوتنی وہاں آ گئی۔ اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ان سے ان کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ ہم اس پہاڑی پر سے کود کر اپنی جان دینا چاہتے ہیں، لیکن تم نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ زندگی ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن کیوں؟ مجھے بتاؤ۔ اس پر ستو نے بھوتنی سے کہا، میں ایک بھکاری ہوں، میرے والد اور دادا بھی بھیک مانگا کرتے تھے۔ جب میں بھیک مانگنے نکلتا ہوں، لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ایک سانڈ کی طرح دکھتا ہوں، پھر بھی بے عزتی کی زندگی گزارتا ہوں۔ اور جب بھوتنی نے یہی سوال ہیمنت سے کیا تو اس نے اداس ہو کر جواب دیا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میری اہلیہ کو زیورات کا بہت شوق اور حرص ہے۔ وہ نئے زیورات کی ضد کرتی ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ جب اس سے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مانتی ہی نہیں۔ میں مزید اس کی ہراسانی برداشت نہیں کر سکتا۔ دونوں کی باتیں سن کر بھوتنی غار کے اندر گئی اور اپنے ساتھ 2 سونے کے سکوں سے بھرے تھیلے لے کر آئی۔ اس نے پہلے ستو سے کہا، تم نے کہا کہ لوگ تمہیں بھیک نہیں دیتے بلکہ تانا دیتے ہیں، لیکن ان کی بات غلط بھی نہیں ہے۔ تم صحت مند لگتے ہو، سخت محنت کر سکتے ہو، کاہل ہونے کی وجہ سے تم کام نہیں کرتے۔ ان زیورات کو فروخت کر کے کوئی اچھا کاروبار کرو اور 1 سال بعد آج ہی کی تاریخ کو پھر یہاں آنا۔ بھوتنی نے دوسرا تھیلا ہیمنت کو دیا۔ ان زیورات کو فروخت کر کے اپنی اہلیہ کو پسند کے زیورات بنواؤ اور اس سے کہنا کہ اب خوش رہے، تم ایک بہادر شخص ہو۔ 1 سال کے بعد تم بھی یہاں پر آ کر مجھ سے ملنا۔ بھوتنی نے ہیمنت کو بھی 1 سال بعد آ کر اس سے ملنے کی ہدایت دی۔ زیورات ملنے سے ستو اور ہیمنت بہت خوش تھے اور اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے۔ 1 سال بعد ستو بھوتنی سے ملنے غار کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زیورات کی پوٹلی تھی جو بھوتنی نے اسے دیے تھے۔ اس نے اس پوٹلی کو وہاں پر رکھ دیا اور پھر سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، تم نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے، مجھے محنت کر کے پیسہ کمانے کا راستہ دکھایا، میری رہنمائی کی۔ میں نے بھیک مانگنا بند کر دیا ہے، محنت سے کام کرتے ہوئے پیسے کما کر اب خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارے دیے ہوئے سونے کے سکوں میں سے میں نے ایک بھی خرچ نہیں کیا، تم اپنے سکے واپس لے لو۔ بھوتنی نے ستو کی ستائش کی اور سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا غار میں لے جا کر رکھ دیا۔ اس دوران ہیمنت ایک خاتون کے ساتھ غار کے پاس پہنچا۔ اس خاتون نے اپنے گلے میں منگل سوتر کے علاوہ اور کوئی زیور نہیں پہنا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں زیورات تھے۔ بھوتنی اور ستو اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ہیمنت نے بھوتنی سے کہا، یہ میری اہلیہ ہے، تم سے ملانے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ہیمنت نے سکوں سے بھرا تھیلا بھوتنی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بھوتنی نے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ تمہاری اہلیہ زیورات کی دیوانی ہے، لیکن اس نے کوئی زیور نہیں پہن رکھا ہے، کیا تم نے اس سے زیورات پہننے سے روکا ہے؟ بھوتنی کی باتیں سن کر اچانک ہیمنت کی اہلیہ کہنے لگی، آپ ایک بھوتنی ہیں، لیکن آپ کا دل بہت ہی نرم اور بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے سنا کہ وہ یہاں کس وجہ سے آئے تھے اور آپ نے ان کی کیسی رہنمائی کی۔ میں زیورات کی دیوانی تھی، لیکن اب میں نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ یہ زیورات میں آپ کو واپس لوٹا رہی ہوں۔ یہ سن کر بھوتنی زور سے ہنسنے لگی اور پھر غار کے اندر چلی گئی۔ پھر بھوتنی نے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا ستو کے حوالے کر دیا اور ہیمنت کی اہلیہ کو بھی سونے کے سکوں کا تھیلا اور زیورات کی پوٹلی واپس لینے کو کہا۔ جب تم تینوں کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے تو یہ سونے کے سکے اور زیورات مستقبل میں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں واپس لے لو۔ یہ سن کر ستو، ہیمنت اور اس کی اہلیہ اپنے اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ بھوتنی نے ان کی اچھی رہنمائی کی اور وہ تینوں خوشحال رہنے لگے۔